وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم لوگوں نے چھٹا روزہ مکمل کیا اور ساتویں پارے کی تلاوت ہم لوگوں نے آج سنی ہے. اس پارے کے اندر سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتاب و سنت کی مجلس ہے، اور ایسی مجلس میں جہاں قرآن پڑھا جائے تو قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا یہ ضروری ہے. اور جو معنی اور مفہوم کو سمجھے گا، جس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ رہا ہو، جنت کے بیان کو، جہنم کے ہولناکیوں کو، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو، اگر ان تمام چیزوں کو وہ سمجھ رہا ہے، تب تو قرآن کریم کہ یہ آیت اس کے اوپر بیٹھے گی، تب وہ جا کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ لوگ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے، جب وہ سنتے ہیں تو آپ دیکھو، تم دیکھو أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو کیا ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے. جب قاری ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور وہ جہنم کے ہولناکیوں سے گزر رہا ہو اور ایک آدمی قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں وہ قاری کی قرات کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں گے. لیکن وہ آدمی، وہ شخص جو بالکل اس کو کچھ علم ہی نہیں ہے، بس کھڑے رہتا، اس کو اکتاہٹ ہوگی، کیونکہ اس نے قرآن کی لذت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر آپ قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے تو کبھی آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی. تو پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہی ہے کہ قرآن کریم کو سنو اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو ایک مومن کی پہچان ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا ذکر کیا. جو ہم لوگ قسم کھاتے ہیں، تو اگر ہم قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑ دیں تو کیا اس کے اوپر کفارہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اے لوگو تمہارے لغو قسم کی کوئی کفارہ نہیں ہے. اور فرمایا ولاکن یؤاخذکم، اور مواخذہ ہوگا کس قسم کا؟ بما عقدتم، جو قسم معقدہ ہوتا ہے یعنی یقینی قسم، اس کا مواخذہ ہوگا. اور اگر یہ قسم تم توڑتے ہو تو کفارہ دینا. کتنا کفارہ دینا ہے؟ اطعام 10، 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا جو تم خود گھر میں کھاتے ہو، یعنی
جو کھانا تم کھاتے ہو وہی کھانا 10 مسکین کو کھلانا ہے۔ یہ نہیں کہ تم اپنے گھر میں گوشت اور مچھلی کھاتے ہو اور مسکین کو کیا کھلاؤ؟ دال اور چاول اور روٹی۔ نہیں، جو تم کھاتے ہو، اگر دال کھاتے ہو تو مسکین کو دال کھلانا ہے، اگر گوشت کھاتے ہو تو مسکین کو گوشت کھلانا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو او کسوتہم، 10 مسکین کو کپڑے پہنا دو۔ یہ کفارہ کس کا ہے؟ قسم توڑنے کا۔ اگر آپ نے قسم کھایا کسی چیز سے کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، لیکن آیا لوگوں نے سمجھایا، بات سمجھ میں آئی، بات آپ نے کرنا شروع کر دیا تو آپ نے قسم توڑ دیا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، وہی کھانا جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، یا اس کی طاقت اگر نہیں ہے تو او کسوتہم، آپ ان کو 10 لوگوں کو 10 مسکین کو کپڑے پہنا دو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو او تحریر رقبہ، ایک گردن آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی طاقت نہیں ہے تو ایک اور آپشن ہے، اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہا کہ 3 دن کا روزہ رکھو۔ اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہو، 10 مسکین کو کپڑا نہیں پہنا سکتے ہو، ایک گردن آزاد نہیں کر سکتے ہو، تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ آپ 3 دن کا روزہ رکھو۔ قسم یہ 3 طرح کے ہوتا ہے، ایک قسم لغو، ایک قسم غموس، اور ایک قسم معقدہ۔ قسم لغو کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کی عادت بن گئی ہے، باتوں باتوں میں وہ قسم کھاتا ہے، اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں۔ ہاں اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹ چیزوں پر کھاتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے زبان سے باتوں باتوں میں قسم نکل جاتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ اور قسم غموس، یہ وہ قسم ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کھایا جائے، فریب دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے لیے قسم کھایا جائے، تو اس کا مواخذہ ہے اللہ کے یہاں، اور یاد رکھو بغیر توبہ کہ یہ قسم معاف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسری قسم، قسم معقدہ، یعنی وہ قسم کہ آپ نے یقینی کسی کو یقین دلانے کے لیے، مضبوطی کے لیے آپ نے قسم کھائی ہے۔ جس سے میں نے ایک مثال دیا کہ آپ نے قسم کھایا کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، لیکن لوگوں نے سمجھایا، آپ نے عزم کر لیا تھا، پختہ ارادہ کیا تھا کہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن آیا لوگوں نے سمجھایا، آپ کو بات سمجھ آئی، آپ نے قسم کو توڑ دیا، بات کرنا شروع کر دیا، تو اس کا کفارہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماجی معاشرے کے اندر جو اہم بڑی بیماری ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو اپنے نبی کو نبی مانتے ہو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، انما الخمر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت پرستی، والازلام اور قسمت کو معلوم کرنے کے لیے فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے، یہ گندے کام ہے، یہ شیطان کا گھنونا کام ہے۔ آدمی اگر اس کو کرتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کو فالو کر رہا ہے، گویا کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ فاجتنبوہ، اے لوگوں تم ان تمام کاموں سے بچو، اجتناب کرو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تمام کاموں کو چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، اگر تم جوا کھیل رہے ہو، جوا کی جو بھی شکل ہے، آج دنیا کے اندر جوا کی جتنی بھی شکلیں ہیں تمام شکلوں کو چھوڑ دینا، والانصاب اور بت پرستی، بتوں کے قریب نہ جانا، والازلام اور قسمت کو معلوم کرنے کے لیے درباروں میں جانا، درگاہوں پر جانا، مزاروں پر جانا، یا کسی اور آدمی کے پاس جانا، اپنے ہتھیلیوں کو دکھانا اور اپنے لکیروں کے ذریعے سے یا پرندوں کو اڑا کر قسمت کو معلوم کرنا، ان تمام چیزوں سے بچو۔ فاجتنبوہ، یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ شیطان کے کام ہے، اور لعلکم تفلحون، اس لعلکم میں جو لام ہے یہ کئی کے معنی میں، یعنی عربی زبان سے جو مہارت رکھتے ہیں ان کے وہ جانتے ہوں گے کہ کئی کے معنی ہوتا تاکہ، اگر شاید کا ترجمہ کریں تو اس پہ صحیح ہوگا ہی نہیں، لعلکم تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیاب کر، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ بت پرستی اور اسی طریقے سے فال نکالنا، یہ چاروں کام شیطان کے ہیں، اور یہ جو چاروں کام ہیں اگر ہمارے سماج سے جڑا ہے، ہمارے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیجیے بہت بڑی گناہ۔ شراب، اس کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن کریم کی دوسرے جگہ پہ، دوسرے پارے میں آیت آپ کے سامنے سے گزری کہ اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خود کہہ رہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اے نبی آپ سے یہ لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ سے یہ لوگ جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اثم کبیر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شراب اور جوا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں شراب سے بچو، کیوں؟ کیونکہ شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کا جڑ ہے، تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ اور بتلایا کہ تم سے پہلی امت میں ایک عابد، ایک نیک اور صالح آدمی تھا، بہت پرہیزگار تھا، ایک بدکار عورت نے انہیں بدنام کرنا چاہا۔ کس کو؟ جو نیک آدمی تھے، جو صالح تھے، ان کو بدنام کرنا چاہا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے لوڑی کو بھیجا کہ اس آدمی کو بلا لاؤ ایک گواہی کے سلسلے میں، لہذا وہ لوڑی آتی ہے اور اس عابد شخص کو اپنے پاس، اور اس عابد کو بتاتی ہے کہ آپ کو فلاں آدمی کے پاس، فلاں شخص کے پاس چلنا ہے گواہی کے لیے۔ یہ عابد شخص ہے اس لوڑی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور جاتے جاتے ایک گھر میں جب داخل ہوتے ہیں اور یہ اندر جاتے ہیں اور جو ہے راستے اور دروازے بند کیے جاتے ہیں، آخر میں ایک مقام پر پہنچتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے، خوبصورت عورت ہے، اور اس کے سامنے شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ایک لڑکا کھڑا ہے۔ وہ عورت، یہ عابد شخص ہے جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں شراب نہیں چھوا تھا، جو نیک اعمال کرنے والے تھے، جب ایک حسین و جمیل عورت کو دیکھتے ہیں اور وہ عورت انہیں دیکھتی ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں آپ کو کسی گواہی کے لیے نہیں بلائی ہوں، آپ کے پاس دو آپشن ہیں، پہلی بات تو آپ میرے ساتھ بدکاری کریں، اور اگر بدکاری نہیں کرتے ہیں تو یہ شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے، شراب پی لو، یا یہ پسند نہیں ہے تو اس بچے کو قتل کر ڈالیں۔ اب یہ عابد شخص نہایت ہی پرہیزگار اللہ والے، انہوں نے سوچا کہ زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا، تو میں زنا کے قریب کیوں جاؤں؟ میں زنا نہیں کروں گا۔ اب میرے پاس دو آپشن، ایک تو شراب کا آپشن ہے اور ایک قتل کرنے کا۔ پھر اس آدمی نے یہ سوچا کہ قتل، اس بچے کی کیا قصور ہے، میں اس کو قتل کرتا ہوں، اور ایک انسان کے قتل پورے انسانیت کے قتل ہے، اب قتل بھی ہمارے راستے سے ہٹ جائے، یعنی اب میں قتل بھی نہیں کروں گا۔ اب تیسرا آپشن یہ کہ شراب پی لوں، اسی سے چھٹکارا ہو جائے۔ ان کی سوچ تو اچھی تھی کہ ایک ہلکا سا گناہ کر کے نکل جاؤں، باقی دونوں گناہوں سے بچ جاؤں، لیکن جیسے شراب کا ایک جام پیتے ہیں اور نشہ بڑھتا ہے، جام پہ جام پیتے جاتے ہیں، اور آخر میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ عابد شخص جو ان دو گناہوں سے بچنا چاہتے تھے، شراب پینے کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں، اور اتنا شراب پی لیتے ہیں اور نشہ اس قدر ہو جاتی ہے کہ اس بچے کو قتل بھی کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شراب کا نقصان ہے، یہ شراب جو تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گناہ کے بارے میں کہا بعض روایتوں میں کہ اگر آدمی شراب پیتا ہے، اگر آدمی شراب پیتا ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں۔ ایک بار پیا، کوڑے لگاؤ، دوبارہ وہ شراب پیتا ہے، پھر کوڑے لگاؤ، اور تیسری مرتبہ اگر وہ شراب پیتا پھر کوڑے لگاؤ۔ 3 مرتبہ کے بعد اگر اس کے باوجود شراب پیتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَقْتُلُوهُ، اس کو قتل کر دو۔ اگرچہ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، لیکن شراب کے تعلق سے کوڑے لگانے کی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 80 کوڑے لگائے جاتے تھے جو شراب پیتا تھا۔ لہذا شراب یہ بہت بڑی گناہ، بہت سارے گناہوں کا جڑ ہے، سارے اس کو حدیث میں ام الخبائث کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جوا کا تذکرہ، دیکھو آج جو شراب پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، شراب پینے والا اپنے ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، شراب پینے والا اپنے بہن کے ساتھ زنا کر سکتا ہے، اور جوا کھیلنے والا اپنے ماں، بہن، باپ سب کو، اور اپنے بیوی کو، اپنے بچی کو، سب کو داؤں میں لگا سکتا ہے۔ یہ شراب اور جوا کا حال ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بت پرستی میں مبتلا ہے، جو آستانوں پہ جاتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت اور جہنم میں جاتے ہیں۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیسے، کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم سے پہلے پچھلی امت میں دو آدمی کسی قوم سے گزرتے ہیں اور وہ قوم والوں کے پاس ایک بت تھا، آستارہ تھا، اور جو بھی وہاں سے گزرتا تھا بغیر کوئی چیز چڑھا کے وہاں سے گزرنے وہ نہیں دیتے تھے۔ یہ دو آدمی جب گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ دو آدمی گزرے تو وہاں کے قوم کے لوگوں نے جو راستے میں کھڑے ہوتے تھے ان دونوں آدمیوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ بغیر اس میں کچھ چڑھائے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے ہو۔ ان میں سے پہلا شخص نے کہا کہ میرے پاس چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو مزار کے لوگوں نے کہا، راستے میں جن کا بت اور آستانہ تھا ان لوگوں نے کہا کہ ایک مکھی چڑھا دو، یہی کافی ہے۔ اس آدمی نے اپنی جان کو بچانے کے لیے مکھی چڑھا دیا اور اس نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ مکھی چڑھا دو۔ اور ایک دوسرا آدمی جب اس نے مکھی چڑھا دیا پہلے شخص نے، تو اس مکھی چڑھانے کی وجہ سے اس کو جہنم رسید ہوئی۔ اور ایک دوسرا آدمی جب اس کی نمبر آئی، جب اس کا باری آیا تو اس سے کہا گیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کے آگے نہیں جھک سکتا ہوں، صرف اللہ ہی ہے جس کے آگے میں جھکنے والا ہوں۔ لہذا اس آدمی کو قتل کر دیا گیا، ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس وجہ سے اس کو جنت میں جانا پڑا۔ میرے بھائیوں یہ بت کا حال ہے۔ اگر ہم بت پرستی میں ملوث ہیں یا ہم کسی بھی پتھر کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں یا اسی طریقے سے کسی بھی آستانے پہ ہم جاتے ہیں یا اپنے دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے بندو یہ حدیث ان لوگوں پہ وارد ہے اور ان لوگوں پر بیٹھتی ہے کہ جو لوگ بتوں کو تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد قسمت کو معلوم کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیک لوگوں کے پاس جائیں گے یا اسی طریقے سے علماء کے پاس جائیں گے، وہ اور ایسے علماء کے پاس اپنی قسمت کی فال نکالتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دکھاتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں شیطان ہے اور یہ شیطان کا کام ہے، لہذا اگر اس سے اجتناب کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے لوگوں شیطان تو چاہتا ہے، شیطان کی یہ خواہش ہے، شیطان کی تمنا یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ دشمنی ڈال دے، بغض و عداوت ڈال دے، کینہ ڈال دے تمہارے اندر۔ اور یہ شیطان شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، اور وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ گویا یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، ان کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ذکر الہی میں مشغول ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ شیطان کی چاہت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ انعام جس کے معنی چوپایا، اس سورہ کے اندر سب سے پہلے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے بتایا انصاب اور ازلام میں شرک کے تعلق سے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ مسجد میں آ کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بات کا اقرار کریں گے پانچوں وقت میں، وہ تراویح کی نماز بھی، رمضان میں مکمل روزے اور نیکیاں بھی خوب کریں گے، لیکن جب ان پر مصیبت آتی ہے، اللہ جب ان کو آزماتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ شادی کے بعد ان کو 2-4 سال بچے نہیں ہوئے تو آپ کو وہ درگاہوں پہ ملیں گے، وہ مزاروں پہ ملیں گے، وہ فلاں باباؤں کے پاس ملیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مصیبت میں ڈالنا چاہے، اگر دنیا کے کسی بھی شخص کو اللہ مصیبت میں ڈالنا چاہے، پوری دنیا کے لوگ ایک طرف اکٹھا ہو جائے اور اس آدمی کو اس مصیبت سے نکالنا چاہے، چھٹکارا دینا چاہے، پوری کائنات کے لوگ ایک طرف، اور جس کو مصیبت میں مبتلا اللہ نے کیا ہے پوری کائنات کے لوگ مل کر اس آدمی کو نہیں بچا سکتے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرنا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائے اور اس کو نقصان دینا چاہے تو اللہ نے فرمایا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر کوئی آدمی، آج کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم کیا
رویہ اختیار کرتے ہیں. چھوٹا بچہ اس کو نہلاتے ہیں, اس کے بعد نہلانے کے بعد اس کو صاف کرنے کے بعد کاجل اس کے جو ہے رخسار پر رکھ دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رخسار پر جب تک یہ ٹیکا رہے گا یہ بچے کو نظر نہیں لگے گی. اسی طریقے سے آج ہمارے ہاتھوں میں دھاگے بندھے ہوتے ہیں, وہ لال پیلے کالے رنگ کے. اسی طریقے سے تعویذ ہمارے گلوں میں, ہمارے کمر میں, ہمارے پیروں میں بندھے ہوتے. یہ شرک کے تمام دروازے ہیں میرے بھائیوں. اور یاد رکھو اگر تم شرک کی حالت میں مر گئے, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں ایسے لوگ بھی حاضر ہوں گے جو شرک کی حالت میں مرے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فرمائش کریں گے, اللہ رب العالمین کو وہ زمین بھر کی سونا دینے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن کیا ہوگا, اللہ سارے لوگوں کی اس فرمائش کو اور اس چیز کو ریجیکٹ کر دے گا. نہیں ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی اہمیت کفر والوں سے کم نہیں ہے, زیادہ ہے. اگر آپ کفر کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے صفے میں کھڑے کرے گا. اگر آپ مشرک ہیں تو قیامت کے دن مشرکوں کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے. اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان والوں کے صفوں میں کھڑا کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا, اس واقعے کو نہیں بتاؤں, بس صرف اتنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آدمی جب اپنے رب کو ڈھونڈنے میں جائے گا تو اس کو محنت تو پڑے گی. آدمی جب اپنے رب کو تلاش کرے گا تو اس کے سامنے بہت ساری مشکلات بھی آئیں گی. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں تو کبھی سورج کو, کبھی ستاروں کو اور اسی طریقے سے کبھی چاند کو رب کہتے ہیں. لیکن ایک مقام پر پہنچتے ہیں کہ نہیں, یہ سارے کے سارے میرا رب نہیں ہے. کیوں؟ کبھی کوئی ڈوبتا ہے, کوئی ختم ہو جاتا ہے, کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. یہ رب نہیں ہو سکتے ہیں. رب تو وہ ہے جو ساری دنیا کو پالنے والا ہے. رب تو وہ جو دکھائی دے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے رب کو تلاش کرنا چاہیے. اور تلاش کیسے کریں گے؟ کتاب و سنت میں تلاش کریں گے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آج ہمیں اپنے رب سے تو مطلب نہیں ہے, صرف نام کے مسلمان ہیں, گھر میں پیدا ہو گئے, نام تو رکھ لیا. اور کتنے ایسے اب لوگ ہیں نام بھی غیروں کے مشابہ اب رکھا جاتا ہے. اب تو نام بھی غیروں کے مشابہ ہماری ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کو, اپنے گھر والوں کی زندگی کو اسلامی زندگی بنانے کی کوشش کرو. اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, یا اسی طریقے سے جو ہے غیر ہیں, یعنی مسلمان نہیں ہے, وہ ایمان والے نہیں ہے, لیکن وہ جن کی عبادت کرتے ہیں, چاہے پیڑ کی عبادت کرنے والے ہوں, چاہے جو ہے بتوں کی عبادت کرنے والے ہوں, درخت کی عبادت کرنے والے ہوں, جس کسی کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں, ان کے بتوں کو اور ان کے رب کو, یعنی جن کو وہ معبود مانتے ہیں, ان کے معبودوں کو تم گالی مت دو. اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, او لوگوں اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے ہیں, جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارنے والے ہیں, اے لوگوں تم ان لوگوں کے بتوں کو گالی مت دو. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں, کسی اور کو ماننے والے ہیں, جن کی وہ عبادت کرتے ہیں, اے لوگوں تم ان کی معبودوں کو اور ان کے بتوں کو گالی مت دو. کیوں؟ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر تم ان کے بتوں کو گالی دو گے, اگر تم ان کے بتوں کو اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے, تو یاد رکھو وہ بھی تمہارے رب کو گالی دیں گے, وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے. تو پتہ یہ چلا یہ تو ہمارے حق میں ہے, ہم اپنے رب کو گالی دلوانا چاہتے نہیں. تو اگر جو بھی ہیں ان کے بت ہیں, ان کو سمجھانے کہ آپ جو ہے حکمت سے آپ سمجھائے, لیکن ان کے بتوں کو گالی دینا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ خود اپنے رب کو گالی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ, تم لوگ اپنے والدین کو گالی مت دو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہے کوئی جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہو؟ کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو, گویا کہ اپنے باپ کو گالی دیتے ہو. کیوں؟ جب تم اس کے باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی پلٹ کے وار کرے گا, وہ بھی پلٹ کے جواب دے گا, تمہارے باپ کو گالی دے گا. اور جب تم کسی کے ماں کو گالی دو گے تو جواب میں تمہارے ماں کو گالی ملے گا. پتہ یہ چلا تم کسی کو گالی دو گے تو وہ بھی تمہیں گالی دے گا. لہذا اے میرے صحابہ گالی دینے سے بچو. لہذا میرے بھائیوں, آج کے درس میں جو بھی اہم باتیں ہوئی, پہلی بات تو قرآن کریم کو سن کر اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہو. اس کے بعد قسم کے جو کفارہ ہے, اگر ہم قسم کھا کے توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ بیان کیا گیا. اور اسی طریقے سے شراب, جوا, بت اور
فعال نکالنے، قسمت کو معلوم کرنے کے لیے فعال نکالنا، اس کی طرف رہنمائی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس سے تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر سماج میں یا ہمارے ہی معاشرے میں یا ہمارے مقتدیوں میں سے کوئی بھی نوجوان اگر شراب کا عادی ہو، جوا کا عادی ہو، یا جو بھی اس کے اندر برائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس برائی کو چھڑوا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ابھی جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو قبول فرما لے۔ آنے والی تمام نیکیوں کو جو بھی ہم نیکی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کے اندر اخلاص اور تمام نیکیوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔